پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اسکالرشپ کی جو اہمیت ہے اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا، اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے کون سے ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں نیو پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج یہاں پہ آؤں اور اس اہم موضوع پہ بات کر سکوں۔ آپ نے اسکالرشپ کی بات کی۔ اسکالرشپ ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے اندر والدین جو ہے جب اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ تعلیم ایک خاص حد سے آگے بہت مشکل اور ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل ہوں جن کو استعمال کرتے ہوئے بچے ہمارے تعلیم حاصل کر سکے تو ہم ان کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو ان وسائل کا علم نہیں ہے۔ وسائل بہت ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، لیکن کم آگاہی کی وجہ سے ان وسائل کی رسائی، ان وسائل تک کی رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو طرح کے اسکالرشپس ہیں جن کو ہم اسکالرشپ میرٹ اسکالرشپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم فائنینشیل ایڈ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے اسکالرشپ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے اسکالرشپس ہیں جو کہ موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر اور کالجز کے اندر۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک خاص ریسرچ ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اداروں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہمیں اسکالرشپ مل سکتا ہے یا نہیں۔ میری بیسک اپیل ہے والدین سے اور طالب علموں سے کہ وہ اسکالرشپس کو حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ریسرچ ہے فرام دا اسکولز، فرام دا کالجز، فرام دا یونیورسٹیز یا جو گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ادارے یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں ان تک ان کو رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بینگ ایجوکیشن ایکسپرٹ، ابھی 26 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر موجود ہیں، اگر اسکالرشپ کے پاس ہمارے پاس اتنے پلانز بھی موجود ہیں، اتنے بڑے نمبر کو کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب پنجاب کی مثال لے لیں تو پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن اینڈ فنڈ ہے۔ دس از ون آف دا بیسٹ ایک اپرچونٹی ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اس میں اب تک یہ اسٹیبلشڈ 2008 میں ہوئی تھی، لیکن اب تک اس میں تقریباً 4,50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جا چکے ہیں، اور اس سال پنجاب گورنمنٹ کی یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ 4,90,000 اسٹوڈنٹس تک جائیں گے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کر چکے ہوتے ہیں ان کے 60% سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں، وہ ان اسکالرشپس کو اویل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کی جو آمدنی ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہونی چاہیے، تو وہ بڑے آرام سے یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں، کی صورت میں یا پھر ان کے میرٹ کی صورت میں۔ بالکل ہو گیا۔ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں HEC کی، تو اس کے تحت کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کرتے ہیں، کون سی وہ ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پروگرامز کے حوالے سے اگر ہم گائیڈ کر سکیں۔ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت سارے اسکالرشپس مہیا کرتا ہے، ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ سارے اسکالرشپس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے۔ میں چند ایک اسکالرشپس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں 75ویں جو پاکستان کی آزادی کے جشن کے اوپر ایک پاکستان ہائر ایجوکیشن کا پاکستان اسکالرشپ پروگرام انٹروڈیوس ہوا تھا، یہ بہت اچھا اسکالرشپ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن باہر کے ممالک میں بہت سارے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اسکالرشپ جو بھجواتے ہیں ان کو ایڈورٹائز کرتا ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پھر اس کے بعد نیڈ بیسڈ اسکالرشپس جو ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ وقتاً فوقتاً بہت سارے اسکالرشپس ہیں جو وہ اپنے پورٹل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان پورٹلس کو کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھتے رہیں، اور پھر جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں ٹرانسپیرنسی کا خیال پھر کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں جب ان کو اسکالرشپ کسی بھی صورت میں نہیں ملتی، یا میرٹ پر نہیں ملتی، یا ایڈ کی صورت میں نہیں ملتی، تو یہی کہنے یا سننے کو ملتا ہے کہ پھر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ اس کا وجود پایا جاتا ہے
ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक स्कॉलरशिप की डिटेल्स को अच्छी तरह से समझें और उसको समझने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझें और अपनी एलिजिबिलिटी को समझें। जब आप इन तीन चीज़ों पे पूरे उतरते हैं तो फिर आप अप्लाई करें। और मैं आपको ये बात वसूख से कहता हूँ कि जब आप इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद अप्लाई करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप स्कॉलरशिप की रेस में ना आ सके। ये और बात है कि स्कॉलरशिप की तादाद कम होती है और स्कॉलरशिप के एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे सामने वाज़ेह मिसालें हैं जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला और उनकी किसी किस्म की कोई अप्रोच या सिफारिश नहीं थी। ऐसा कहना बिल्कुल बेजा ना होगा कि ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के इशू होते हैं, बट एज अ होल चीज़ें अपनी राइट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जब भी हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं तो जो फिर पाकिस्तानी तलबा है, किस तरह से आप ये समझते हैं कि उन्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए? हम जब भी कोई भी एग्जांपल देते हैं तो हम अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया की ही मिसाल कोट करते हैं कि उनके बहुत से ऐसे तलबा हैं जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के लिए बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक तादाद में हमें दीगर ममालिक में नज़र आते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। 1998 में मैं किसी प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप पे यूएसए गया, तो जब अपनी क्लास में बैठा तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से वाहिद स्टूडेंट था जो स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आया। मेरे साथ हमारे हमसाया मुल्क के 7 स्टूडेंट्स थे, श्रीलंका के स्टूडेंट्स थे, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में स्कॉलरशिप हासिल करने की अवेयरनेस 0% है। उस वक्त मैंने इसके ऊपर काम किया और बहुत एक यूज़फुल बुक स्कॉलरशिप स्टडी अब्रॉड वो मैंने प्रोड्यूस की, जो कि बड़ी पॉपुलर रही। अभी किसी को ज़रूरत नहीं है उस बुक को पढ़ने की, बिकॉज अब वो अपडेट नहीं होती। वो सारा डाटा इस वक्त हमारे इंटरनेट पे मौजूद होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट में इस वक्त हैं उनको अपने स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अपनी जस्तजू जारी कर देनी चाहिए। और इस वक्त तकरीबन 20,000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं 2 लाख यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं। जो दुनिया के बेस्ट 3 स्कॉलरशिप्स हैं, हमें हमारे हर स्टूडेंट्स को उनमें से एक में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इन यूएसए, और ये हमारे स्टूडेंट्स को मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप देता है और बड़े सफिशेंट। ये पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 15 से 20 पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। और स्कॉलरशिप ये है कि आपका एयर ट्रैवल कवर होता है, आपका बोर्डिंग लॉजिंग कवर होता है, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट कवर होते हैं और 100% आप स्टडी करके वापस आना होता है। हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन हर साल 40 के करीब स्कॉलरशिप देता है फुल ब्राइट, और तकरीबन मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है आपको 100 के करीब स्कॉलरशिप मिलते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि पीएचडी